الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ رمضان سیریز کا 11واں درس ہے، اور آج کے درس میں انشاءاللہ قیام اللیل جو ایک عظیم نماز ہے، جسے صلاۃ التہجد بھی کہتے ہیں، اس کے فضائل بیان ہوں گے۔ فرمان باری تعالی ہے سورہ زاریات آیت نمبر 15 سے 18 تک، ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً بے شک متقی لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تقوی والے ہیں، نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں، جنتوں میں جب ہوں گے تو ان کے پاس باغات اور چشمے ہوں گے۔ اہل جنت کے مختلف نعمتوں کا تذکرہ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر ہے، احادیث کے اندر بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ ان کے پاس نہریں بھی ہوں گی، جو باب قرآن پاک کے اندر آیا ہے، احادیث کے اندر مذکور ہے کہ ان کے اللہ تعالیٰ ایسے باغات عطا کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، دودھ کی نہر، شراب کی، شہد کی، پانی کی نہر۔ تو یہ سب جنت کی نعمتیں ہیں۔ باغات کا تذکرہ ہے، محلات کا تذکرہ ہے، خیموں کا تذکرہ ہے، کمروں کا تذکرہ ہے۔ تو مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں جنت کے اندر موجود ہیں۔ تو یہاں ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، کہ یقیناً متقی لوگ باغات کے اندر ہوں گے جنت میں، اور ان کے پاس چشمے جاری ہوں گے، نہریں بھی ہوں گے اور وہاں چشمے بھی جاری ہوں گے، تو بہت اچھا، یعنی کہ ان کا پاس ایک انتظام ہوگا اور وہ رب کی نعمتوں میں ہوں گے۔ آخذین ما آتاہم ربہم، ان کے رب نے جو انہیں دیا ہے انہیں اخذ کر رہے ہوں گے، لے رہے ہوں گے، یعنی رب کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہوں گے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ رب کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، وہ مصروف ہوں گے رب کی نعمتوں میں۔ آخذین ما آتاہم ربہم، جو رب نے انہیں، ان کا اعزاز کیا ہے، انہیں ان کا اکرام کیا ہے، جنات النعیم، نعمتوں والی جنتیں دی ہیں، تو جنت کی نعمتوں کو وہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اور اس سے پہلے یہ لوگ احسان کرنے والے تھے، نیکوکار تھے۔ یعنی یہ جنات النعیم، نعمتوں والی جنتیں کیوں انہیں حاصل ہوئی؟ کیونکہ اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں یہ محنت کرنے والے، نیکیوں کے اندر سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے تھے، نیکوکار تھے، من المحسنین، احسان کرنے والے، درجہ احسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے۔ روزے رکھا کرتے تھے اچھے طریقے سے، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، گناہوں سے بچا کرتے تھے، قیام اللیل کیا کرتے تھے، نمازوں کی ادائیگی، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر اذکار، تلاوت قرآن، صلہ رحمی، الغرض بہت ساری نیکیوں میں سبقت کرتے تھے یہ۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، اس سے پہلے یہ دنیا کی زندگی میں احسان کرنے والے نیکوکاروں میں سے تھے۔ پھر بعد کی آیتوں میں اللہ پاک نے ان کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا۔ تو ایک صفت کا یہ ذکر فرمایا، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ یہ احسان کرنے والے نیک لوگ جو تھے، یہ راتوں میں کم سویا کرتے تھے، یعنی نیند کی قربانی دے کے تہجد کی نماز میں اٹھا کرتے تھے، رات کا قیام کیا کرتے تھے اور استغفار کرتے تھے۔ تو رات کے وقت استغفار کرنا، تہجد کے وقت اور نماز ادا کرنا، یہ بہت عظیم ترین نیکیوں میں سے ہیں۔ تو ہم نماز کے اندر بھی استغفار کر سکتے ہیں، جیسے حدیث کے اندر ثابت ہے کہ سجدے کے حالت میں ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے، استغفار بھی دعا ہے۔ تو جب ہم صلاۃ التہجد ادا کریں، قیام اللیل کریں، تو سجدوں کے اندر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور بھی بہت سارے صیغے استغفار کے ثابت ہیں۔ تو ہمیں سجدوں کے اندر بھی، سجدوں کے دوران بھی تسبیحات کے بعد استغفار کرنا چاہیے، اس کے علاوہ بھی نماز مکمل ہو جائے پھر بھی استغفار کرنا چاہیے۔ بہرحال قیام اللیل اور تہجد کی نماز، استغفار، یہ ان مومنین کی عظیم ترین صفات میں شامل ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی اہل جنت کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 17،
اہل جنت کا تذکرہ ہوا پچھلی آیتوں میں، پھر ان کی کچھ صفات کا تذکرہ ہوا تو ارشاد فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ اہل جنت تو وہ ہیں جو صبر کرنے والے ہیں اور سچائی کو اختیار کرنے والے، سچ بولنے والے، کردار کے بھی سچے، اعمال کے بھی سچے، زبان کے بھی سچے، والقانتین اللہ کے آگے جھکنے والے، رکوع میں سجود میں اللہ کی عبادت کرنے والے، لمبے رکوع، لمبے سجود، لمبا قیام، قیام اللیل کرنے والے، نمازیں ادا کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، جھکنے والے، اللہ کے فرما بردار، والمنفقین اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے۔ تو یہ استغفار نماز میں بھی ہے، قیام اللیل میں، اور نماز کے علاوہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں بھی اہل جنت کا تذکرہ ہوا تو قیام اللیل کے تذکرہ ہوا کہ اللہ کی عبادت کرنے والے۔ سورہ فرقان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے پیار سے عباد الرحمن، میرے بندے، رحمان کے بندے، اللہ تعالیٰ نے ایک لطف و کرم سے انہیں مخاطب کیا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ سورہ فرقان کا آخری حصہ جو ہے اس کے اندر بڑی عظیم یہ آیات ہیں، یہ کہ عباد الرحمن، اللہ نے بڑے انہیں پیار سے مخاطب کیا کہ میرے بندے، رحمان کے بندے۔ تو ان کی بہت ساری صفات ہیں، تو ایک صفت یہ بیان ہوئی وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ ان کی راتیں گزرتی ہیں عباد الرحمن کی رب کے آگے رکوع میں اور سجود میں، رب کے آگے سجود میں اور قیام میں، یعنی قیام اللیل کرتے ہوئے، رب کے آگے کھڑے ہوئے، قیام کے اندر، سجود کے اندر، یعنی نماز میں، تہجد کی نماز میں ان کی راتیں گزرتی ہیں، خوب رغبت کے ساتھ، خوب ذوق و شوق کے ساتھ رب کی عبادت کرتے ہیں، اور اچھے طریقے سے وہ قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 9 ارشاد فرمایا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربه قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 ہے امن هو قانت آناء اللیل ساجدا، کہ یہ پہلے پچھلی آیتوں کے اندر اہل شرک کا تذکرہ تھا، اب ارشاد فرمایا کہ یہ اہل شرک مشرک جو ہیں یہ بہتر ہیں یا وہ مومن جو رات کے حصے میں، رات کے لمحات میں، رات کے گھڑیوں میں رب کے آگے سجدے کرتے ہوئے، ساجدا و قائما، اور قیام کرتے ہوئے، قیام کی حالت میں اس کی رات گزرتی ہے، یعنی وہ مومن اچھا ہے یا یہ مشرک جو شرک کرتے ہیں؟ اور دوسری طرف کون ہے؟ وہ مومن بندہ جو رب کی عبادت کرتے ہوئے رات کے لمحات میں، رات کے گھڑیوں کے اندر وہ سجدے کرتا ہے اور لمبا قیام کرتا ہے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہوئے عبادت کرتا ہے، یعنی قیام اللیل کرتا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ یحذر الآخرہ، جبکہ وہ آخرت سے ڈرتا ہے، یعنی حساب کتاب سے، اللہ کے عذاب سے۔ وَيَرْجُو رحمت ربِّهِ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ یہ ایمان کی اعلیٰ کیفیت ہے، اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دے کہ مومن کے دل میں ایمان کی اعلیٰ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عذاب ہے اس کا ڈر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہوتی ہے۔ تو یہ ترغیب و ترہیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب ہے، اللہ کا عذاب، تو جب یہ ڈر ہوتا ہے تو انسان گناہوں سے بچتا ہے، اور رحمت کی امید ہوتی ہے تو ترغیب ہوتی ہے، مزید نیکیاں کرتا ہے، پھر وہ اور جو ہے نا وہ اچھے کام کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں کیا جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو علم نہیں رکھتے، کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اہل علم کا تو عظیم درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ انما یتذکر اولو الالباب، بس نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں، وہی نصیحت لیتے ہیں جو عقل مند ہیں، عقل والے ہیں، جن کے پاس شعور ہے، جن کے پاس سمجھ ہے، دانائی ہے، وہ قرآن و حدیث سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اپنے اصلاح کرتے ہیں اور رب کے قریب ہو جاتے ہیں اچھے طریقے سے عبادتیں کر کے۔ تو یہ کچھ آیات تھی، کچھ قرآن پاک کے جو نا مختلف مقامات تھے جہاں سے قیام اللیل کی فضیلت ثابت ہوئی کہ قیام اللیل کرنا ایک عظیم ترین نیکی ہے اور ایک بڑی عظیم عبادت ہے۔ خصوصی طور پہ رمضان کے مہینے میں ہمیں اس بات کے لیے ترغیب ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور دن کے اندر روزہ رکھیں اور رات میں قیام کریں۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم
وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل روزے رمضان کے بعد، یعنی رمضان کے روزے تو فرض ہیں، فرض روزوں کے بعد جو افضل روزے ہیں وہ اللہ کے شہر محرم کے روزے ہیں۔ محرم کے روزے رکھنا افضل ہے نفلی روزوں میں، نفلی روزوں میں محرم کے روزے افضل ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، کہ افضل نماز، فضیلت والی نماز فرض نمازوں کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ فرض نمازوں کے بعد جو افضل نماز ہے جس کی زیادہ فضیلت ہے وہ صلاۃ اللیل، اور رات کی نماز ہے۔ قیام اللیل بھی یہی نام ہے، صلاۃ اللیل، صلاۃ التہجد، اس نماز کے تین نام ہیں۔ قیام اللیل بھی اسے کہا جاتا ہے، صلاۃ اللیل اور تہجد کی نماز، یہ ایک ہی نماز ہے۔ تو یہ سب سے افضل ہے، رات کی نماز یعنی صلاۃ اللیل یا رات کا قیام یا تہجد کی نماز، یہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے۔ ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ ہم، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، یعنی قیام اللیل، تہجد کی نماز، جس نے رمضان کی راتوں میں تہجد کی نماز ادا کی، یعنی رمضان کی راتوں میں قیام کیا، ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ، ایمان اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان مضبوط ہے، اللہ کے اوپر اچھی طریقے سے ایمان لاتا ہے، عقیدہ اچھا ہے اس کتاب و سنت کے مطابق، شرک نہیں کرتا، اور خالص اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عبادتیں کرتا ہے۔ واحتسابا، اس کی نیت خالص اللہ کے لیے ہے کہ میں یہ قیام کر رہا ہوں، قیام اللیل، اس سے میرا مقصد میرا رب راضی ہو جائے، اخلاص کے ساتھ، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں چاہیے، کوئی نام و نمود، کوئی دکھلاوا، کوئی ریاکاری نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ۔ اور نیت کیا ہے کہ اس کا اجر رب سے لینا ہے، اس کا اجر و ثواب میں نے اللہ تعالیٰ سے لینا ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، یہ سب ایک ہی نمازیں ہیں۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھنے سے، قیام اللیل سے، تہجد، یہ ایک ہی نماز ہے، پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند کے اندر، یعنی مسند احمد کے اندر ایک روایت لاتے ہیں، ان عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ روزہ اور قرآن یہ کل قیامت والے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے اللہ پاک کے پاس، یہ سفارشی بن کر آئیں گے۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، بندے کے لیے سفارشی بن کے آئیں گے، روزہ بھی آئے گا اور قرآن بھی آئے گا، انسانی شکل اللہ پاک انہیں عطا کریں گے، کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن ہمارا ایمان ہے، یہ مختلف نیکیوں کو اللہ پاک انسانی شکل عطا کریں گے، تو بہت خوبصورت، حسین و جمیل شکل کے اندر، خوبصورت جو ہے نا وہ شکل کے اندر آئیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس کل قیامت والے دن۔ یقول الصیام، اور روزہ آ کے کہے گا، روزہ آئے گا اور کہے گا اے ربی، اے میرے رب، منعتہ الطعام والشہوۃ، کہ میں نے اسے روکے رکھا، اے میرے رب اس بندے کو میں نے روکے رکھا، باز رکھا، کس چیز سے؟ کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے، اسے میں نے شہوتوں سے، نفسانی خواہشات سے روکے رکھا اور کھانے پینے سے بھی روکے رکھا، یہ میری وجہ سے رکا رہا۔ فشفعنی فیہ، تو پس آج تو اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے۔ روزہ درخواست کرے گا، روزہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ کے سفارش کرے گا، دعا کرے گا کہ اے میرے رب، اس نے روزہ رکھ کے اس کا حق ادا کیا، کھانے پینے سے رکا، شہوتوں سے رکا، آج تو میری سفارش کو قبول فرما دے۔ وَيَقُولُ القرآن، پھر قرآن آئے گا، قرآن پاک آ کے سفارش کرے گا، کہے گا منعتہ النوم باللیل، اے میرے رب میں نے اسے سونے سے باز رکھا، اسے سونے نہیں دیا، یہ میری وجہ سے نہیں سویا بلکہ قیام کیا، قیام کے اندر میری تلاوت کرتا رہا، نماز ادا کرتا رہا، نماز میں میری تلاوت کرتا رہا، فشفعنی فیہ، تو پس آج اس کے حق میں شفاعت میری قبول فرما لے۔ قالا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے پاس، روزے کی شفاعت اور قرآن کی شفاعت یہ قبول ہو جائے گی جس شخص نے دن کے اندر روزہ رکھا اور رات میں قیام کیا، رات میں قرآن پاک کی تلاوت کی نماز میں، تہجد کی نماز میں، تو اللہ تعالیٰ اس سفارش کو قبول فرمائیں گے، اسے بخش دیں گے اور وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ بڑی عظیم جو ہے یہ بشارت ہے روزے دار کے لیے جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں قیام کرتا ہے۔
ابن ماجہ اور ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن سلام ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے یہودی تھا اور یہودیوں کا عالم تھا، اہل کتاب کے عالم تھے یہ. تو مدینے کے اس وقت یثرب نام تھا، یثرب کے اندر بہت زیادہ شور اٹھ رہا تھا، چرچا ہو رہا تھا، لوگ باتیں کر رہے تھے کہ مکہ سے ہجرت کر کے اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں. تو میرے دل میں بھی اشتیاق تھا، ایک جستجو تھی، ایک طلب تھی کہ میں بھی ان سے ملاقات کروں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ میں چونکہ اہل کتاب کا عالم ہوں لہٰذا میں غلطی نہیں کروں گا، پہچان جاؤں گا کہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں. تو مجھے ایک دل کے اندر شوق تھا، اشتیاق تھا کہ کب تشریف لاتے میں بھی ملاقات کروں. تو ایک دن کہتے کہ اچانک شور اٹھا، قدیم رسول اللہ، قدیم رسول اللہ، اللہ کے رسول تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے. تو میں بھی گھر سے باہر نکلا، بستی سے باہر نکلا، لوگ جمع تھے استقبال کے لیے. تو میں نے دیکھا آپ تشریف لا رہے تھے. جیسے پہلی نظر آپ کے رخ انور پہ گئی، آپ کے پاکیزہ چہرے کو دیکھا، آپ کے خوبصورت پیارے چہرے کو میں نے دیکھا، میرے دل سے، میرے اندر سے خود بخود گواہی نکلی، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، سچے نبی ہیں. میرے دل نے گواہی دی. پھر کہتے ہیں کہ میں مزید قریب گیا، میں نے دیکھا آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں، آپ لوگوں سے کچھ کہہ رہے ہیں. ازدحام تھا، بھیڑ تھی، لوگ جمع تھے آپ کے استقبال کے لیے. میں نے دیکھا آپ لوگوں سے کچھ کہتے ہوئے جا رہے ہیں، قریب آ رہے ہیں اور آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں. میرے دل میں خواہش اٹھی کہ میں قریب جاؤں اور نزدیک جا کے میں سنوں آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں. میں نزدیک گیا، یہاں تک کہ میں نے آپ کی آواز سنی. کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جملہ میرے کانوں میں گیا، پہلے اسلام کی بات میرے کانوں سے ٹکرائی. جو پہلی حدیث میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنی وہ یہ تھی، آپ ارشاد فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. بہت ہی عظیم، بہت ہی خوبصورت روایت کہ ایک روایت کے اندر، ایک جملے کے اندر عبداللہ بن سلام جو چاہتے تھے انہیں سب کچھ مل گیا. وہ کیا چاہتے تھے؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ مجھے پتا چلے کہ یہ کون ہیں، کیا تعلیمات لے کر آئے ہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے. جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا دل نے گواہی دے دی کہ سچے نبی ہیں. اب میں ذرا یہ تو سنوں کہ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، ان کے پاس تعلیمات کیا ہیں. تو پہلی تعلیم، پہلی حدیث، دین کی پہلی بات جو میں نے سنی، پہلی حدیث، وہ اتنی جامع تھی کہ مکمل ان کی تعلیمات میری سمجھ میں آ گئی. حقوق اللہ اور حقوق العباد، ایک حدیث میں آپ نے سب کچھ بیان کر دیا، اللہ کے حقوق بھی اور بندوں کے حقوق بھی. اور اس کے بعد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو وہ پہلا جملہ جو آپ نے سنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے، وہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو افشوا السلام، سلامتی کو عام کرو، لوگوں کو سلامتی کی دعائیں دو، سلامتی پھیلاؤ، تکلیفیں نہ دو، پریشان نہ کرو، لوگوں کو فائدے پہنچاؤ. السلام علیکم، لوگوں کو دعائیں دیا کرو، سلامتی کی دعائیں دو، سلامتی کو عام کرو، لوگوں کو تکلیفیں نہ دو. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلایا کرو، مساکین کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، فقیروں کو، ضرورت مندوں کو، یتیموں کو کھانا کھلاؤ، مسافروں کو کھانا کھلاؤ، مہمانوں کو کھانا کھلاؤ، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، پڑوسیوں میں محلے داروں کو کھانا کھلایا کرو، سحری کھلایا کرو، افطاری کھلایا کرو، روزے کھلواؤ. وصل الارحام، صلہ رحمی کرو، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیکیاں کرو. یہ سارے حقوق العباد میں شامل ہیں. پھر ارشاد فرمایا وصلوا باللیل والناس نیام، راتوں کے اندر جب لوگ سوتے ہیں اٹھ کے تہجد پڑھا کرو، قیام اللیل کیا کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اللہ کے حق کا تذکرہ کہ اپنے رب کی عبادت کرو، راتوں میں قیام کرو. تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے سے مراد کیا ہے؟ کہ تمہیں رب اپنی رحمت سے بچا لے گا، اللہ کی حفاظت میں بغیر جہنم میں جائے تم جنت میں جاؤ گے. یہ عظیم ترین نعمت ہے اور ہم سب کے لیے اولین یہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے اور ہم بغیر جہنم میں جائیں، ہم سیدھے جنت میں جائیں. یہ ہم سب کی ضرورت ہے. تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے. اور قیامت کے مراحل میں، آخرت کے مراحل میں سب سے خوفناک مرحلہ وہ پل صراط ہے. جب پل صراط سے گزرنا ہوگا جہنم سے، اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے کہ ہر ایک کو گزرنا ہے. تو تم پل صراط پہ جب آؤ گے تو رب کی سلامتی کے ساتھ پل صراط سے گزر کے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا پل صراط کے اوپر. اگر تم یہ نیکیاں کرتے ہو، جن نیکیوں کا اس حدیث میں تذکرہ ہوا، افشوا السلام، سلامتی کو عام کرو، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، تہجد کی نماز ادا کرو،
پل صراط پہ تمہاری حفاظت ہوگی، اللہ تعالیٰ اب سلامتی کے ساتھ تمہیں پل صراط اپنی حفاظت سے گزار کے جنت میں داخل کر دے گا۔ امام حاکم رحیم اللہ اپنے مستدرک، یعنی حدیث کی کتاب ہے مستدرک للحاکم، اس کے اندر روایت بیان فرماتے ہیں، ان سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلم ان شرف المؤمن قیامہ باللیل وعزہ استغناؤہ عن الناس، کہ او تم جان لو، علم حاصل کر لو، اچھی طرح پہچان لو، ان شرف المؤمن، کہ مومن کی عزت، مومن کا جو شرف ہے، شرف، مومن کا جو شرف ہے یعنی وہ مومن اشرف ہے، عزت والا ہے، وہ شریف ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کا یہ اونچا اعزاز ہے، شرف المؤمن، کہ مومن کا شرف، اس کی عزت، اس کا اعزاز، اس کا اونچا مقام کیا ہے؟ قیامہ باللیل، اس کا راتوں کا قیام۔ جو مومن اپنی راتوں میں قیام کرتا ہے یعنی تہجد کی نماز ادا کرتا ہے، وہ اشرف ہے، وہ عزت والا ہے، وہ معزز ہے اللہ کے پاس، وہ مکرم ہے، اونچے مقام والا ہے۔ وَعِزُّهُ اسْتَغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اور اس کی عزت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی ہمیں قیام اللیل کی جو ہے نا فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ قیام اللیل بڑی عظیم جو ہے نا یہ ایک عبادت ہے، ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ آخری حدیث جامع ترمذی کی ہے۔ نبی امام رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بقیام اللیل، اے لوگو اپنے اوپر قیام اللیل کو لازم کر لو، یعنی اس کا اہتمام کرو، اس سے غفلت نہ برتو، سستی نہ کرو، قیام اللیل لازم کیا کرو، یعنی تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، کہ قیام اللیل جو تم سے پچھلے لوگ صالحین نیک لوگ گزر چکے ان کی خصلتوں میں سے ہے، ان کی عادتوں میں سے ہے۔ یہ رات کا قیام پیچھے گزر چکے نیک لوگوں کی عادت ہے، یعنی جو انبیاء علیہ السلام گزر چکے ہیں تو تمام انبیاء علیہ السلام راتوں میں قیام کیا کرتے تھے، اور ان انبیاء علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، ان کے اوپر ایمان لانے والے مومن، وہ بھی راتوں میں قیام کرتے تھے۔ تو یہ قیام اللیل کی جو نماز ہے، تہجد کی نماز، یہ ہمارے لیے بھی ہے، اس امت کے لیے بھی ہے، اور پچھلے امتوں کے اندر بھی موجود تھی۔ انبیاء اور رسول جو گزر چکے، ان کی امتیں جو گزر چکی، تو انبیاء اور رسول بھی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور ان کے جو صحابہ تھے، ان کے اوپر ایمان لانے والے ان کے حواری، وہ بھی تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا وَهُوَ قُرْبَةُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ وہ تمہارے رب سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ دوسری فضیلت اس میں یہ بیان ہوئی، اس حدیث میں 4 فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم میں سے پہلے کے جو صالحین تھے یہ ان کی عادتوں میں سے ہے۔ دوسری فضیلت وَهُوَ قُرْبَةُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس نماز کے ذریعے اپنے رب سے قریب ہو جاؤ گے، رب سے تمہارا تعلق اچھا ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، اور تم رب کے مقرب بن جاؤ گے، رب کے قریب ہو جاؤ گے۔ تیسری فضیلت وَمَغْفِرَةٌ لِلسَّیِّئَاتِ، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ یہ تہجد کی نماز تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، اس نماز کی برکت سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور چوتھی فضیلت وَمَنْہَاتٌ لِلْإِثْمِ، یہ تمہیں گناہوں سے بچائے گی، یہ نماز تمہیں گناہوں سے روکے گی، تمہاری حفاظت کرے گی، تم فتنوں سے، گمراہی سے، گناہوں سے بچ جاؤ گے اگر تم اس نماز کی اچھے طریقے سے حفاظت کرتے ہو۔ تو یہ کچھ فضائل تھے کتاب و سنت کی روشنی میں تہجد کی نماز کے۔ آخری نقطہ یہی ہے کہ یہ تہجد کی نماز ایک بڑی فضیلت والی نماز ہے، اور فرض نمازوں کے بعد اسی کا مقام اور مرتبہ ہے، اور ہمیں یہ رمضان کے اندر بھی اور رمضان کے بعد بھی اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ رمضان میں اس کا نام تراویح مشہور ہو گیا ہے۔ اب یہ تراویح کی نماز یہ نام کیوں مشہور ہوا، اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے، اور یہ رکعتیں کتنی ہیں، اس کے سنت طریقہ کیا ہے، اس کے احکام و مسائل کیا ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر بیان ہوں گے۔ یہاں پہ میں اپنے درس کو مکمل کرتا ہوں اس آخری نقطے کے اوپر کہ قیام اللیل، تہجد کی نماز، صلاۃ اللیل، تراویح کی نماز، یہ سب ایک ہی نماز ہے، اور یہ نماز ہمیں رمضان کے اندر بھی ادا کرنی چاہیے اور رمضان کے بعد بھی ادا کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کے اندر خوب روزے رکھنے کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، اور رمضان کی راتوں میں قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ جتنے فضائل بیان ہوئے اللہ تعالیٰ ان سب کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔